الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز دوستو، محترم ساتھیو، میری گفتگو کا محور ہے لا الہ الا اللہ اور اس کی شرطیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ اسلام کے ارکان میں پہلا رکن ہے اور ایمان کے شعبوں میں سب سے اعلیٰ شعبہ ہے، اور یہ سب سے اعظم اور اول واجب ہے۔ جتنے مکلف ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے جنہیں عقل سے، شعور سے، جوانی سے نوازا ہے، ان تمام لوگوں پر یہ سب سے پہلا واجب ہے، اور مکلف کا علماً اور عملاً سب سے بڑا واجب ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی شرطیں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ رب العالمین کا پیارا بندہ بنتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے جو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، جو انسان کو ترقی کی ضمانت دیتا ہے، جو انسان کو توحید کی ضمانت دیتا ہے، جو اللہ کا مقرب بندہ بننے کی ضمانت دیتا ہے، یہ وہی کلمہ ہے۔ اس لیے اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ جو لوگ صحیح معنوں میں اس کے معانی کو جانتے ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہیں اور شرک کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کے اندر جو بھی ہے سب درست ہے، اور جو اس کلمے کو شامل ہے، جو اس کی شرطیں ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، یہ سب جازم اعتقاد کے ساتھ تسلیم کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے، حقیقت میں وہی مسلمان ہے۔ اور جو اس کلمے کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کلمے پر اس کا اعتقاد نہیں ہوتا، وہ منافق ہے۔ اور جو اس کے خلاف عمل کرتا ہے، جو اس کلمے کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے خلاف عمل کرتا ہے، وہی مشرک اور کافر ہے۔ اور چاہے وہ زبان سے ہی کلمہ کہنے والا کیوں نہ ہو، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے خلاف عمل کرتا ہے، اس کلمے کے مخالف سمت جاتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو وہ مشرک اور کافر ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کلمے کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس کو ٹھیک سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ کہ اگر یہ چیز انسان کے اندر ہو جائے، اس کلمے کو ٹھیک سے سمجھ لیں، زبان سے اعتراف کریں، دل سے اعتقاد رکھیں اور عمل و جوارح سے اس کو کر کے دکھا دیں، تو ایسے لوگ جنت میں ضرور جائیں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل ضرور کرے گا۔ آئیے اس کلمے کے بارے میں ہم آپ کو سمجھا دیں کہ اس کے چند شروط ہیں۔ یہ شرطیں جب پائی جائیں گی تب یہ صحیح مانا جائے گا، اور اگر یہ شرطیں مفقود ہو جائیں گی تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی معنی نہیں ہوگا اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں نکلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کلمہ گو ہیں، اس کلمہ کے پڑھنے والے ہیں، اس کے اعتراف کرنے والے ہیں، تو کیا ہمارے اندر اس کی شرطیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، یا صرف کھوکھلے دعوے ہمارے اندر موجود ہیں؟ آئیے سب سے پہلی چیز اس کلمے کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ اس کلمے کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے معانی کو نفی اور اس بات کے ذریعے جانا جائے، یعنی ہم سمجھیں کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ لا الہ، یہ لا الہ یہ نفی کی شکل میں ہے، الا اللہ یہ اس بات کی شکل میں ہے۔ ہم نفی اور اس بات کو دونوں کو سمجھیں اور پھر جو لازم آتا ہے، اس سے جو معنی ماخوذ ہوتا ہے، اسی کے مطابق عمل کریں۔ اگر بندہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین وہی معبود برحق ہے، وہی تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، اور
اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہ صحیح معنی ہو گیا۔ اور اگر بندے نے یہ سب کچھ کے بعد غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے تو باطل ہے، باطل ہے۔ اس لیے اس کا علم ضروری ہے، اس بات اور نفی کا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے الا اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو یہ نفی کا معنی ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، کوئی صورت نہیں ہے، مخلوق میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے الا اللہ۔ یہاں ہم ثابت کر رہے ہیں صرف ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کو جاننا ضروری ہے، اس کا علم رکھنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلا نفی کی شکل، اور دوسرا اس کا جو ٹکڑا ہے وہ اس بات کی شکل ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کر لو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کلمے کی دوسری شرط یہ ہے یقین۔ جب آپ اس کلمہ گوئی کریں، اس کلمے کا اقرار کریں، اسے پڑھیں، تو آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے آپ کا دل میں، ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو اعتراف کر رہے ہیں یہ یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اس لیے یہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر شک ہے، اگر آپ کے اندر شک پایا گیا تو آپ کی ساری عبادتیں باطل ہو جائیں گی، اور کیونکہ یہ یقین ایسا یقین ہے کہ یہ کلمہ جو مطالبہ کر رہا ہے اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ شہادت، اسی کلمے کے مطابق عمل، اسی کلمے کے مطابق جتنے اس کے تقاضے ہیں سب کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ اللہ سے اس کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ، یہ دو ایسے اعتقاد کی چیزیں ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اسے ذرا بھی اس پر شک نہیں ہوتا، توحید پر کوئی شک نہیں، اللہ کے معبود برحق ہونے پر اسے کوئی شک نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اسے کوئی شک نہیں، اگر اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے ملتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اس کی موت آتی ہے اس یقین پر، تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہے قبول، یعنی اس کلمے کے جو بھی تقاضے ہیں، یہ کلمہ جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس بات اور نفی، یہ کلمہ جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل اور زبان سے اس کو قبول کر لیں اور اس کا انکار نہ کریں، اس لیے اس کی شرط میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو آپ قبول کیجئے، ہر حال میں اس کو مانیے، جسمن قلبن، اپنے جسم کے ہر اعتبار سے اس کو مانیے، تب جا کر یہ آپ کا کلمہ، یہ آپ کے کلمہ گوئی آپ کو فائدہ پہنچائے گی، ورنہ نہیں فائدہ پہنچائے گی۔ آئیے چوتھی چیز اس کی شرط میں سے ہے کہ انقیاد اس کے شرط میں سے ہے، جیسے قبول ہے ایسے انقیاد ہے۔ قبول اور انقیاد میں فرق یہ ہے، قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اور انقیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کے ذریعے اس کی پیروی کرنا، صرف زبان سے کام نہیں چلے گا، قبول بھی ہو انقیاد بھی ہو، آپ زبان سے اس کی تصدیق بھی کر لیں اور عمل کے ذریعے یعنی ظاہری طور پر آپ کہیں لا الہ الا اللہ اور عملی طور پر اس کو کر کے دکھائیں، یہ کہتے ہیں انقیاد۔ اس لیے جہاں قبول ہمارے لیے ضروری ہے، ایک شرط اس کی انقیاد کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کے ذریعے اس کی اتباع اور پیروی بھی کریں، جو ہمیں اس سے ڈائریکشن ملے، جو احکامات ملیں، ہمیں من عن اس کو بالکل تابعداری کی شکل میں تسلیم کر لینا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس کی ایک شرط میں سے ہے صدق، اللہ رب العالمین کے ساتھ صدق، یہ کہ آپ اپنے ایمان میں سچے ہوں، اپنے عقیدے میں سچے ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے میں سچے ہوں۔ جب تک آپ سچے نہیں ہوں گے تب تک یہ کلمہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں میں سے آپ کو ہونا پڑے گا اور تب جا کر یہ کلمہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ، جو اس کی سچائی کے ساتھ اس کو تسلیم کرے گا، اس کا اقرار اور اعتقاد رکھے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کی چھٹی قسم یہ ہے اخلاص، اس کو اپنے نیت کے ذریعے، صالح نیت کے ذریعے اس کو تمام شرک کے شوائب سے اور شرک کے اقسام سے اس کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اخلاص کرنی ہے اس میں، اس لیے کہ اگر آپ کے عمل میں اور آپ کے اقوال میں اگر اللہ کی رضا جوئی کا اخلاص نہیں ہے، اللہ کے اللہ کے رضا کی تلاش نہیں ہے، تو آپ یہ جان لیجئے وہ عمل ریا کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، نفع کے قصد کی شکل میں اور ذاتی مقاصد اور شہوت ظاہری اور مخفی کی شکل میں وہ آ جائے گا، اور پھر یہ کلمہ آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، ہم تمام شرک سے، شرکیہ اعمال سے، اس کے اقسام سے اور اس کے شوائب سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو، ہر ایک کو پاک کر لیں، تب یہ کلمہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ ساتویں شرط اس کی یہ ہے محبت۔ اس کلمے کے تئیں ہماری بہت بڑی محبت ہونی چاہیے، جو اس کے تقاضے ہیں اس تقاضوں سے محبت کرنی چاہیے، وہی مطلب نکلے گا کہ ہم اللہ کی محبت کریں گے، اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، اور وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول تک لے جانے والی ہوں ان تمام چیزوں سے بھی محبت کریں گے۔ یہ محبت ایک لازمی شرط ہے، یہ نہ ہو کہ دل میں نفرت ہو اور محبت نہ ہو اور اس کے بعد آپ کلمہ پڑھتے جائیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں سے محبت کرنا گویا اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور یہ محبت ہمیں اللہ کے اجلال، اللہ کے تعظیم، خوف و رجا کی کیفیت پیدا کرے گی۔ اسی سے ہمیں اللہ کے بہت سارے جو مشاعر مقدسہ ہیں جن کا ذکر آیا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور مسجدیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے مہینے ہیں جن سے ہمیں محبت پیدا ہوگی، جیسے ماہ رمضان اور عشر ذی الحجہ، اور ایسے ہی بہت ساری شخصیتوں سے ہمیں محبت پیدا ہو جائے گی، جیسے انبیاء کرام، رسول اعظام، فرشتے، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہی نہیں بلکہ ہمیں کچھ اعمال سے بھی محبت پیدا ہو جائیں گے، جیسے نماز، زکوٰۃ، صیام، حج، اور اس کے علاوہ کچھ اقوال بھی ایسے ہیں جن سے ہمیں کافی محبت پیدا ہو جائے گی، جیسے ذکر، قراءۃ القرآن، اور یہ محبت ہمیں ایسی محبت بنا دے گی کہ دنیا کی ساری محبوب ترین چیزوں سے، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب بنا دے گی، اپنی شہوات اور رغبات پر ہمیں اللہ اور رسول کو غالب کر دے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کلمے سے ہم محبت کریں، اور اس سے نفرت اور بغض کا ادنا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کا مزہ اور اس کی مٹھاس پا لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے اتنے محبوب ہو جائیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہو جائیں، اور دنیا کی کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آ سکے۔ یہ محبت مطلوب ہے۔ اس لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے چند شروط تھے جن کو بروئے کار لانا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں، کلمہ گوئی کے بعد میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمے کی پاس و لحاظ میں ان شروط کا مکمل پاس و لحاظ کریں، تب یہ لا الہ الا اللہ ہمارے لیے مفید ہوگا، یہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے معنی اور مفاہیم کو ٹھیک سے سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔